السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخلها من ايها شاء رواه مسلم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، ہمارے اس درس میں بیان کردہ حدیث مبارکہ میں وضو کی تکمیل، وضو کا مکمل طریقہ اور وضو کے مستحبات، آداب اور سنتیں، ان کا بیان کے بعد اس زیر غور حدیث مبارکہ میں، زیر نظر حدیث مبارکہ میں وضو کی تکمیل کے بعد، وضو کے چند اہم اور ضروری مسائل کے بیان کے بعد، جو وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کا بیان ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو یتوضأ، وہ وضو کرے، فیبلغ، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے، تام کرے، او فیسبغ الوضوء، یا دوسری روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں کہ وضو کو اسباغ کرے، یعنی کہ وضو کو مکمل طریقے سے اس کو مکمل کرے، ثم یقول، پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت پڑھے، یہ دعا پڑھے وضو کے بعد، تو فرمایا کہ اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہوگی کہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخلها من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے وضو کرنے والا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والا، کلمہ شہادت پڑھنے والا جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہوگا۔ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ جہاں وضو ظاہری طہارت اور صفائی کا ذریعہ ہے، کہ انسان نے ظاہری طور پر تو اپنے آداب کے لحاظ سے اور میں کوشش کے لحاظ سے جتنی کوشش کی ہے، تو ظاہری طور پر اعضائے وضو کو پاک اور صاف کر لیا، صفائی حاصل کر لی، طہارت حاصل کر لی۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد جب وہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اندرونی دل و دماغ کی صفائی اور طہارت بھی حاصل کرتا ہے ایمان کی تجدید کے ساتھ، یعنی کہ ایمان کلمہ شہادت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے، تو دل اور دماغ بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ظاہری طہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری باطنی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اتنا بڑا کمال اور درجہ اور فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ وضو کو جنت کی کنجی بنا دیتے ہیں، اور جنت کی طرف جانے کا بہت بڑا زبردست ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بندے کی مغفرت کے جو فیصلے فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ بخشش اور مغفرت کرنے کے بعد جنت کے 8 کے 8 دروازے جو کھول دیتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے اس کی مرضی جو ہے وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اس دعا کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا،
اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف میں اسی حدیث کے ضمن میں بیان کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دعا کو بھی، وضو کے بعد کی دوسری دعا کو بھی اس کے بعد بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ طہارت اور پاکی اور صفائی حاصل کرنے والا بنا دے۔ تو گویا کہ پوری دعا یہ ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے وضو کرنے، مکمل طریقے سے، اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وضو کے درمیان بھی ایک دعا جو منقول ہے حدیث مبارکہ میں، وضو کے درمیان کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی آتا ہے۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے درمیان کی مکمل دعا ہے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ہمارے فیس بک پیج محمد اظہر یا مفتی محمد اظہر کے نام سے اس کو ضرور فالو کریں، تاکہ ہر نئے آنے والی جو ویڈیو آپ بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ مفید اور بنیادی اور عام ترین جو مسائل ہیں، ان کا جاننا، سیکھنا اور سیکھ کر جو عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیرا۔